السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے محرم الحرام۔ محرم الحرام کی اہمیت ہمارے لیے کئی طرح سے ہے۔ سال کا پہلا مہینہ ہے، سال کا شروع ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کا جو سال تھا وہی مہینہ تھا، اس کو ہم نے اپنے اسلامک ایئر کا پہلا ماہ یعنی کہ آغاز جو ہے ہمارے سال کا وہاں سے کیا گیا، لہٰذا اسلامک کیلنڈر کے حساب سے ہمارا جو سال ہے وہ محرم الحرام سے آغاز لیتا ہے۔ محرم الحرام کی دوسری جو سب سے مشہور وجہ ہے، جو اسے سب سے زیادہ لوگ جانتے ہیں، محرم جیسے شروع ہوتا ہے، دوسری وجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی ایک الگ جو ہے وہ کافی حد تک اس کی اہمیت ہے۔ لیکن آج جو میں بات کرنے جا رہی ہوں واقعہ کربلا، حسن اور امام حسین جو ہیں ان کی اور ان کے اہل خانہ کی جو محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کو ایک تاریخ رقم ہوئی، اس پر بات کرنے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ بیان کریں گے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا ایک مختصر سا تعارف بیان کروں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا بھی کہتے ہیں، کہ صاحبزادے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ جبکہ القاب سبط النبی اور ریحان النبی ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ولادت باسعادت کی خبر سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان تھی اور اپنے مبارک لعاب دہن سے انہیں گھٹی دی۔ آپ کے لیے خود دعا فرمائی اور آپ کا نام حسین رکھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 7 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین اور حضرت حسن سے غیر معمولی محبت اور شفقت فرماتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں حسین کریمین سے خصوصی شفقت و محبت رکھتے تھے اور ان کا احترام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت عزیز اور مقدم رکھا کرتے تھے اور انہیں اپنی اولاد پر ترجیح دیتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت اور سیرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، یعنی کہ ان جیسے لگتے تھے۔ آپ کی ذات گرامی بے مثال صفات اور محاسن سے متصف تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانواد نبوت میں پرورش پائی۔ انہی کے کمالات کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل و کمال کے اوج ثریا پر فائز ہوئے۔ رجب 60 ہجری میں یزید نے مدینہ منورہ پر کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین اور
حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن ابن زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوری طور پر بیعت لے، اور جب تک وہ بیعت نہ کریں انہیں مت چھوڑو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یزید مسلمانوں کی امامت کے ہرگز لائق نہیں تھا، بلکہ فاسق و فاجر، شرابی اور ظالم تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ نے متعدد خطوط لکھے اور کئی قاصد بھیجے کہ آپ کوفہ آئیں اور ہماری قیادت فرمائیں، کیونکہ یہاں ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اہل کوفہ کے خطوط کی تعداد اس قدر تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رہنمائی کے لیے اور انہیں فاسق و جابر کی بیعت سے بچانے کے لیے کوفہ جانا ضروری سمجھا۔ حالات سے آگاہی کے لیے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا، جس کے ساتھ بے شمار لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات سازگار ہونے کی اطلاع دی۔ حضرت مسلم بن عقیل کا خط پاتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف جب کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے دھمکیاں دی تو اہل کوفہ اپنی بیعت سے پھر گئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اہل کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف سفر جاری رکھا۔ دریائے فرات کے کنارے پر میدان کربلا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا یزیدی فوج سے ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں بچے، خواتین، مرد ملا کر کل 82 نفوس تھے، جو کہ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے تھے۔ ان کے مقابلے کے لیے یزیدی فوج 22,000 سوار اور پیادہ مسلح افراد پر مشتمل تھی۔ ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا۔ آپ اپنے 18 اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 54 جانثاروں کے ہمراہ 10 محرم 61 ہجری میں میدان کربلا میں نہایت بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ جس نے سیدنا امام حسین کو شہید کیا، جو آپ کی شہادت میں شریک ہوا، جس نے شہادت میں حصہ ڈالا اور کسی بھی درجے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوش ہوا، تاریخ اسلام نے مجموعی طور پر اس کو ناپسند کیا اور اس سے شدید نفرت کا اظہار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ اپنے صحابہ اکرام کو بھی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا حکم فرماتے۔ حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والے کے لیے دعا فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسین اور حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا،
بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ حسن اور حسین میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ ایک اور موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کو اپنی ذات سے محبت قرار دیا، اور ان سے بغض اور عداوت رکھنے کو اپنی ذات سے بغض اور عداوت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، اس سے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ اور یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تعارف، اور واقعہ کربلا کا ایک انتہائی مختصر سا تعارف۔ اس واقعے پہ تو جتنا بولا جائے کم ہے، لیکن آپ کی گوش گزارش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ واقعہ کربلا کی صحیح روح کو سمجھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔